السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا گروہ وہ حدیث کے الفاظ کے اندر الفئہ الباغیہ یعنی باغی گروہ ہے، اور یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے، بخاری، مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ حضرت عمار کو جو شہید کرنے والا جو گروہ ہے، باغی گروہ، وہ کون ہے، اور اس پر ہم ایک معتبر حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے استاد محترم مفسر قرآن شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ شریف، وہ ایک بہت بڑے بلند پایہ محدث تھے، اور اپنے دور کے اندر انہوں نے علم دین کا اور علم حدیث کا بہت بڑا کام کیا۔ اس دین کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے صبح شام اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور دنیا کی تمام مصروفیات سے انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں دنیا کے اندر، اور ان میں سے الحمدللہ اس ناچیز کو بھی پروردگار نے یہ سعادت بخشی کہ حضرت سے شرف تلمذ حاصل کیا، شاگردگی اختیار کی، اور حضرت سے بہت کچھ سیکھا۔ اور یہ حضرت کی دعائیں اور شفقتیں ہیں کہ پروردگار نے علم حدیث کے اندر میرا اس کے ساتھ تعلق بنایا، اور علم حدیث کی سمجھ، فہم اور فقہ نصیب کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعیدی صاحب وہ معاذ اللہ وہ ایک ناصبی تھے، یا ان کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق نہیں تھا، یا انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اہل بیت کے خلاف باتیں کہی ہیں۔ تو آج میں اسی حدیث کو ہم لیں گے سامنے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے جس گروہ نے شہید کیا ہے، تو سعیدی صاحب نے کیا کہا ہے، چونکہ سعیدی صاحب نے ایک بڑی ضخیم شرح لکھی ہے صحیح مسلم کی، شرح صحیح مسلم کے نام سے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سعیدی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ باغی گروہ کون تھا۔ ان بریلیوں کے لیے بھی بڑا ایک سوچنے کا مقام ہوگا کہ جو ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، اور اس پر بڑے نعرے لگا رہے ہیں، اور ناصبیوں کے ساتھ ناصبیوں کے صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یا انہیں ناصبیوں کے اندر اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور حضرت علی کے فضائل اور مناقب کو صبح شام کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے معتبر ہیں۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح، اس پر ہمارے جو اہل سنت مکتب ہیں یہ سب متفق ہیں حضرت کی ذات کے اوپر بھی۔ تو ہمارے استاد محترم کیا لکھتے ہیں، عمار بن یاسر کی شہادت، صفحہ نمبر 798، فرماتے ہیں حدیث نمبر 7194 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ عمار بن یاسر کو معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا۔ علامہ سعیدی صاحب کیا لکھتے ہیں، معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ صرف علامہ سعیدی صاحب نہیں، پچھلے تمام محدثین اہل سنت کے، تو اہل سنت والجماعت، یہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق اور ثواب پر تھے۔ حق پر کون تھے؟ حضرت علی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دونوں حق پر ہیں، وہ معاویہ بھی حق پر اور حضرت علی بھی حق پر، یہ دونوں کو جو حق پر کہتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور دوسری جماعت باغی تھی، دوسری جماعت باغی تھی، لیکن وہ مجتہد تھے، یعنی انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالیں، مگر وہ پڑ گئے اس گناہ کے اندر، اس لیے گنہگار نہیں، یعنی ان کو وہ بہت بڑا عذاب نہیں ملے گا کہ جو قتل وغیرہ کے اوپر ملتا ہے، یا حلال سمجھ کے کسی قتل کو کفر کا جو ملتا ہے، لیکن باغی ہیں۔ کیا ہے؟ باغی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی معجزے ہیں۔ یہ علامہ نووی کا قول علامہ سعیدی صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور علامہ سعیدی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں پر یہ کسی اور امام کا قول ذکر کرتے اور نیچے اپنا ذکر نہیں کرتے، تو اسی امام کا قول ان کے نزدیک معتبر کہلایا جاتا۔ یہ علامہ سعیدی کا مسلک اور منہج ہے پوری کتابوں کے اندر، اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ خبر دی کہ حضرت عمار شہید ہوں گے، حضور نے پہلے سے بتا دیا، اور یہ کہ حضرت عمار کو مسلمان شہید کریں گے۔ کون شہید کریں گے؟ مسلمان شہید کریں، اور یہ کہ وہ باغی ہوں گے، اور یہ کہ صحابہ آپس میں قتال کریں گے، لڑیں گے، اور یہ کہ ان کے دو گروہ ہوں گے جن میں سے ایک باغی ہوگا، اور ان میں سے ہر خبر کی روشن صبح کی طرح تصدیق ہو گئی
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے تھے، آپ وہی بات کہتے جس کی آپ پر وحی نازل ہو جاتی۔ حضرت عمار کی شہادت اور معاویہ کی اجتہادی خطا کے متعلق ہم اسی باب میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکے، پیچھے بیان کر دیا۔ تو یہاں پر اس قول سے معلوم ہوا کہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی دوسری جو جماعت ہے، جو باغی گروہ ہے، وہ کون سا ہے، سعیدی صاحب نے ہی بتا دیا کہ جس کی سربراہی حضرت معاویہ کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگ پھر اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ خوارج نے کیا ہے جو حضرت علی کی جماعت میں تھے، اور یہ اس میں باغی گروہ کا یعنی معاویہ کے گروہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی حضرت سعیدی رحمہ اللہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب علامہ عینی نے اس بات کا رد کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اجتہادی خطا ہے، تو علامہ عینی نے کہا کہ یہ کیسے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے حضرت معاویہ کی، جب ان کے پاس یہ حدیث ان کو مل چکی ہے، عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، جب یہ حدیث ان کے پاس پہنچ چکی ہے تو انہیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اس اعتراض جب علامہ عینی نے کیا حضرت معاویہ پر، تو اس کا جواب دینے کی کوشش علامہ سعیدی صاحب فرما رہے ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب ناصبی نہیں ہے، لیکن علامہ سعیدی صاحب جو ہمارے ایک اہل سنت کے اندر دو قسم کا موقف ہے، ایک ہے اصولی علماء کا اور دوسرا ہے محدثین کا۔ تو محدثین کا یہی ہے کہ وہ صحابیت کی بنا پر حضرت معاویہ کے فضائل کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے فضائل بھی لکھتے ہیں۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے بھی حضرت معاویہ کے فضائل لکھے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کے فضائل نہیں لکھے، جا بجا ان پہ ہونے والے اعتراضات کو رد بھی کیا ہے، لیکن اس بارے میں علامہ سعیدی کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ باغی گروہ وہ شامیوں کا ہے۔ یہ حضرت سعیدی رحمہ اللہ کا، ہمارے استاد محترم کا موقف ہے کہ حضرت معاویہ کا گروہ باغی گروہ ہے۔ اب علامہ عینی کو جواب دیتے ہوئے علامہ سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استاد محترم، علامہ عینی کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمار کی شہادت سے پہلے تو حضرت معاویہ کے اجتہاد پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی جب تک حضرت عمار کی شہادت نہیں ہوئی، معاویہ لڑ رہے ہیں حضرت علی کے مقابلے میں، ابھی تک کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عمار کی شہادت کے بعد حق ضرور واضح ہو گیا تھا، یہ معلوم ہو گیا تھا ان کو کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے ہی، لوگوں نے ہی حضرت علی کے گروہ کے فرد حضرت عمار کو شہید کر دیا ہے، تو اب ان کو رک جانا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت معاویہ کو یہاں بھی التباس اور اشتباہ ہو گیا، ان کو شک ہو گیا کہ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمار کی شہادت کا باعث حضرت علی ہیں، میں نہیں ہوں، علی نے قتل کیا ہے، کیونکہ علی جو ہے وہی ان کو گھروں سے لے کر آئے تھے۔ حضرت علی نے اس کا جواب ایسے دیا کہ اگر ان کو گھروں سے لانے کی اور میرے ساتھ لشکر میں شامل کرنے کی وجہ سے میں ہی ان کا قاتل بن جاتا ہوں، تو پھر احد میں جو صحابہ حضور نے ان کو بلایا، گھروں سے نکال کر جنگ کے میدان تک لائے، حمزہ اور دیگر صحابہ کو، اور پھر ان کی جو شہادت ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے ہی ان کو قتل کروایا۔ تو یہ حضرت علی نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار کی شہادت کا باعث حضرت علی، اگر حضرت علی حضرت عثمان کا قصاص لے لیتے تو جنگ کی نوبت نہ آتی، نہ حضرت عمار شہید ہوتے۔ حضرت معاویہ کی یہ تعویل صحیح نہیں ہے۔ علامہ سعیدی کیا فرماتے ہیں؟ یہ تعویل صحیح نہیں ہے، یہ تعویل صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابی کے بارے میں، ان کے بارے میں تنقید نہیں کرنا چاہیے، علامہ سعیدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، معاویہ کا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا صفحہ نمبر 792 792 شرح صحیح مسلم۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ یہ ناصبی نہیں ہے، اور ان کا موقف وہی ہے جو اہل سنت کا ہے کہ باغی گروہ کون سا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، بریلوی مسلک سے کہتے ہیں، اور پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والے جو باغی گروہ ہے ان کو باغی نہیں کہتے، اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ لفظ نہ کہیں۔ تو اتنے بڑے عظیم الشان محدث کا، اسی صدی کے محدث، ان کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر معتبر شخصیت ہیں۔ لہٰذا اب بھی اگر کسی کی آنکھوں کے اوپر پردے نہ پڑے ہوئے ہوں اور دل اس کا مردہ نہ ہو چکا ہو تو وہ انکار نہیں کر سکتا، اور اسے یہ ماننا پڑے گا کہ باغی گروہ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔